من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحالۃ الثانیہ ان یوجد بین المدلولات الخبریۃ جانب مشترک یشکل مدلولا تحلیلیا لکل خبر الی آخرہ۔ حضرات، درس کی بہترین طریقے سے وضاحت ہو چکی ہے، تمہیدی طور پہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ ہم اب صرف فرض کی ادائیگی کے لیے جلدی اس عبارت کا ترجمہ کر رہے ہیں، جس کا ایک بار دانش صاحب ترجمہ کر چکے ہیں اور تھوڑی میں بھی ان کے ساتھ وضاحت پیش کر چکا ہوں۔ دیکھیے، تواتر کی قسموں کو بیان کرنا تھا انہیں، ٹھیک ہے؟ تو تواتر کی میں نے آپ کو فوراً عرض کیا تھا، 3 قسمیں ہیں۔ ایک تواتر اجمالی ہے، ایک تواتر معنوی اور ایک تواتر لفظی ہے۔ تواتر اجمالی کو انہوں نے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ آج کے درس میں تواتر معنوی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں۔ فرماتے ہیں وہاں کیا بتایا تھا کہ مختلف روایتیں، مثلا 100 روایتیں، ان کے یہاں مشترک نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی ایسا مشترک نہیں، ٹھیک ہے 100 روایتیں ہیں، مگر یہ 100 روایتیں الگ الگ ابواب کی ہیں، بصورت عشوائیہ آپ نے جمع کیا، کوئی جانب مشترک نہیں پایا جا رہا ان کے اندر۔ اب اس کی بررسی علم اجمالی کے جہت سے کی گئی تھی، ٹھیک؟ یہ والے میں کیا فرماتے ہیں ثانیہ میں، الحالۃ الثانیہ ان یوجد بین المدلولات الخبریۃ جانب مشترک یشکل مدلولا تحلیلیا لکل خبر۔ مدلول تحلیلی اس لیے کہا ہے تاکہ مدلول مطابقی کو یہاں سے باہر کر سکیں۔ مدلول مطابقی میں تحلیل کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، تضمنی میں یا التزامی میں ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے لفظ تحلیلی کا استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدلولات خبریہ میں یعنی جن چیزوں کو خبر پیش کر رہی، مدلولات جن چیزوں کو خبر پیش کر رہی ہے، ان مدلولات خبریہ میں ایک جانب مشترک پایا جاتا ہے کہ جو تشکیل دیتا ہے ایک مدلول تحلیلی کو ہر خبر کے لیے، مدلول تحلیلی کو ہر خبر کے لیے۔ اما علی نسق المدلول تضمنی، آپ جانتے ہیں کہ نسق کے معنی نظم کے ہوتے ہیں، یا برسبیل مدلول تضمنی یا برسبیل مدلول التزامی، ٹھیک ہے؟ ایک چیز سمجھ میں آ رہی مشترک طور پہ، یا تضمناً سمجھ میں آ رہی ہے یا التزاماً سمجھ میں آ رہی ہے۔ ما عدم التطابق فی المدلول المطابقی بکامل، پورے طور سے مدلول مطابقی نہیں ہے، یعنی دلالت تطابقی نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بات کو سارے مخبرین کی کے الفاظ ویسے ہی بیان کر رہا ہوں لفظ بلفظ، ایسا نہیں ہے۔ کل اخبارات ان قضایا متغایرہ، جیسے خبریں جو دی جا رہی ہیں متغیر قضایا کے سے، متغیر الگ الگ قضیوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں الگ الگ مخبرین۔ ولیکنہا تتضمن جمیعا، لیکن یہ ساری کے ساری روایتیں متضمن اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کس چیز کو؟ مظاہر من کرم حاتم، حاتم کے کرم کے مظاہر کو ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آیا کہ حاتم نے جو ہے وہ کسی کو کپڑا دیا ہے، ایک روایت میں آیا کسی کو کھانا دیا ہے، ایک روایت میں آیا کسی کو گھر دیا ہے، اس طرح کی چیزیں مختلف روایتوں میں آ گئی۔ تو حاکم کے مظاہر کرم کو 100 روایتوں نے پیش کیا ہے، اس سے التزاماً یا تضمناً آپ کیا سمجھے کہ حاتم کریم ہے، حاتم سخی ہے، ٹھیک؟ ولا شک ہونا فی وجود المضاعف الکمی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پر ایک مضاعف کمی، مضاعف کمی کیا ہوتا ہے مولانا؟ عدد احتمالات ہے نا، مضاعف کمی یہاں پر موجود ہے۔ الذی رأیناہ فی الحالۃ السابقہ، جس کو ہم نے حالت سابقہ میں دیکھا ہے، یضاف الی مضاعف آخر، یہ مضاعف کمی اضافہ ہو رہا ہے ایک اور مضاعف کی طرف، یعنی دو مضاعف یہاں بن رہے ہیں۔ مضاعف کس چیز کے لیے مولانا؟
مضاعف کس چیز کے لیے؟ ہاں، جانب مخالف کے ضعف کو پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وہوا ان افتراض، وہ مضاعف کیفی کیا ہے؟ مضاعف دوسرا مضاعف، ابھی کیفی نام نہیں لیا، اس کو مضاعف کیفی کہتے ہیں، نام بعد میں لیں گے، میں پہلے نام لے رہا ہوں. وہ مضاعف کیفی کیا ہے؟ وہ مضاعف کیا ہے؟ ان افتراض کذب الجمیع یعنی وجود مصلحت شخصیت لدى کل مخبر دعته الى الاخبار بذلك النحو، یعنی فرض یہ کیا جائے سب کے جھوٹ کا کہ سب جھوٹے ہیں، فرض یہ کیا جائے کہ سب جھوٹے ہیں، سب کے کذب کا فرض کیا جائے. اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یعنی سارے مخبروں کے اندر ایک شخصی مصلحت موجود ہے جو ان کو ابھار رہی ہے کہ اس طریقے سے خبر بیان کریں، اس طریقے سے خبر بیان کریں، ٹھیک ہے. وهذه المصالح الشخصیہ ان كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترک. اب اگر یہ مصالح شخصیہ متعلق ہو رہی ہیں تمام جانب مشترک سے، فہذا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان هؤلاء المخبرین علی الرغم من اختلاف ظروفهم، یہ چیز وہاں بھی تھی، وہی اسی چیز سے یہاں بھی سارا لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے ڈھیر سے جو مخبرین ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے ظروف الگ ہیں، ان کے حالات الگ ہیں، ان کی جگہ الگ ہے، ان کے مکان الگ ہے، ان کا ہے نا سوچنے کا انداز الگ ہے، مگر پھر بھی اتفقوا صدفتاً جو ہے وہ سب کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے اتفقہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مگر اگر ہاؤلا انا کی خبر بنا رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں اتفاق، ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے سب نے، ٹھیک ہے. ہم اتفاقہ لا سکتے ہیں ہاؤلائے کے لیے، اتفاقہ لا سکتے ہیں ہاؤلائے کے لیے، مگر کب لائیں گے؟ کہ جب یہ فائل بعد میں آئے. اتفق العلماء، جی اتفق ہاؤلائے المخبرین، لیکن چونکہ ضمیر پلٹا رہے ہیں لہٰذا جو جمع کا لفظ لائیں گے، جمع کے ضمیر لائیں گے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. یہ کب؟ ان کانت لہم مصالح متماثلہ تماما، پورے کے پورے طور سے ان سب کی مصلحتیں کیا ہوں مولانا؟ ایک جیسی ہوں، متماثل ہوں، مثل ہوں، ٹھیک ہے، متماثل ہوں. وَإِن كَانَتْ تِلْكَ الْمَصَالِحُ الشَّخْصِيَّةُ، وہاں یہ کہا تھا کہ وہ مصالح شخصیہ متعلق ہیں اس جانب مشترک سے. یہاں ہلکا سا لفظ کو بدل دیا اور کہہ رہے ہیں کہ امکانت مصالح شخصیہ، اگر یہ مصالح شخصیہ متعلق ہو بالنسبت الی کل مخبر، ہر مخبر کے بنسبت، لیکن کیسے؟ بکامل المدلول المطابقی، کس طرز پر مولانا؟ مدلول مطابقی کے طور پر. فہذا یعنی جس کا تذکرہ آگے آئے گا، مدلول مطابقی کا ہم کو کام آگے ہے، لیکن مضاعف بہرحال مضاعف کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، چاہے مدلول مطابقی کے طور پہ، چاہے مدلول غیر مطابقی کے طور پر، تضمنی اور التزامی کے طور پر. اگر مصلحتیں اکٹھا ہو رہی ہیں، ہے نا. اب یہاں فرماتے ہیں اگر مدلول مطابقی کے طور پر مصلحتیں سب کی کیا ہو رہی ہیں؟ اکٹھا ہو رہی. فہذا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہا متقاربہ، یعنی یہ خبریں کیا ہیں؟ متقارب ہیں. انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا، ایک کے اوپر ایک چڑھ گئی ہیں مصلحتیں، ہیں ایک ہی مسئلے سب ہو جائے. وہاں تو بغل میں تھی، مل رہی تھی. یہاں جو یہ مصلحت ہے بھائی یہ والی، بھائی یہ والی، بھائی یہ والی، متقارب اس کو کہتے ہیں ایسی صورت میں، ٹھیک ہے. وذالک امر بعید بحساب احتمالات کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے، احتمالات کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بعید لگتی ہے کہ اس کی مصلحت، اس کی مصلحت، اس کی مصلحت، اس کی مصلحت متماثل یا متقارب ہو جائے. یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہذا ما نسمیہ بالمضاعف الکیفی، ہم نے کیوں کہا کہ اس کا آگے بھی کام آئے گا؟ کیونکہ آگے بھی مضاعف کیفی ہی ہے، مدلول مطابقی میں بھی. انہوں نے دونوں بات کو ایک جگہ بیان کر دیا تاکہ آگے جو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. چاہے مدلول تضمنی اور التزامی میں مشترک طور پہ ایک ہی بات کہے 100 راوی، چاہے مدلول مطابقی کے طور پر ایک ہی بات کہے 100 راوی، ہے نا. یہ چیز
بعید لگتی ہے کہ مصلحت شخصیہ تھی جس نے ان لوگوں کو ایک ہی بات کہنے کی طرف ابھارا ہے. لفظ بلفظ ایک بات کہہ دے یا تھوڑی سی لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ ایک بات کہہ دے, ہے نا. مگر یہ چیز کیا بعید لگتی ہے کہ کوئی ایسی مصلحت ہے جس نے ان سب کے 100 کو ابھار دیا ہے جھوٹ کہنے پر. خیر, وہذا ما نسمیہ بالمضاعف الکیفی, ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف کیفی کہتے ہیں. یضاف الی ذلک المضاعف الکمی, کہ جس کا اضافہ کیا جاتا ہے اس مضاعف کمی کی طرف. ولہذا نجد ان قوت احتمال التي تحصل فی هذه الحالت اکبر منها فی الحالت السابقہ, اسی لیے ہم پاتے ہیں کہ وہ جو قوت احتمال جو اس حالت میں حاصل ہو رہا ہے اس قوت احتمال سے بڑا ہے, اکبر ہے, کہ جو ذیشان صاحب کہ جو حالت سابقہ میں جو احتمال تھا, ہے نا, وہ یہاں پر اس سے بڑا ہے, اس سے بزرگ ہے, اس سے قوی ہے احتمال یہاں پر. اب جب احتمال قوی ہو گیا نا, تب سنیے ایک بات اور, بل احتمال القوی ہونا, اور وہ احتمال وہاں بھی بتایا تھا کہ کذب پر سب کے توافق کا احتمال ضعیف ہے, تو پھر صدق کا احتمال قوی ہو گیا تھا, ہے نا. لیکن ایک بات اور بتائی تھی کہ اس سے اطمینان حاصل ہو رہا تھا مگر یقین, مگر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِ احتمال القوی ہونا, اور وہ احتمال قوی کو جو یہاں ہم کو حاصل ہو رہا ہے یتحول الی الیقین, یہ بدل جاتا ہے کس چیز میں؟ یقین میں. بے سبب زیالت احتمال الخلاف, احتمال خلاف کے زیالت اور کمزوری کی بنیاد پر. ولا یلزم من ذلک ان ينطبق هذا على كل 100 خبر نجموها, ولا يلزم هذا من ذلك, اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ان ينطبق هذا على كل 100 خبر نجموها, کہ اس کو آپ منطبق کر دیں 100 خبروں کے دوسرے گروہ پر بھی, پھر اس کو آپ نے جمع کیا ہے. لأن المضاعف الکیفی, اس لیے کہ مضاعف کیفی مذکور لا يتواجد الا في 100 تشترک, نہیں پایا جاتا ہے مگر یہ کہ ان 100 خبروں میں کہ جو مشترک ہیں, مشترک رکھتی ہیں اپنے اندر, جانب مشترک رکھتی ہیں. ولو فی جانب من مدلولات الخبریہ, چاہے وہ مشترک جو ہے وہ مدلولات خبریہ ہی کی جہت میں کیوں نہ پایا جائے, اسی کے سب میں کیوں نہ پایا جاتا ہو. اس کو میں انشاءاللہ یاد دلائیے گا, اگلے جلسے میں پھر واضح کروں گا, مگر کلاس سے پہلے یاد دلائیے گا, کلاس کے دوران نہیں, ٹھیک ہے. اس لفظ کو الحالت الثانیہ, چونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ لفظی ترجمہ تو انہوں نے بھی کیا, ہم نے بھی کر دیا, مگر تھوڑی سی وضاحت کی یہاں پر ضرورت ہے. الحالت الثالثہ, تیسری حالت کیا ہے مولانا؟ ان حالتوں میں جو بیان کر رہے ہیں, تواتر کی قسمیں جو بیان کر رہے ہیں, وہی تیسری جو سب سے مشہور حالت ہے اور سب سے معتبر حالت ہے تواتر کی, وہ کیا ہے؟ ان تکون, یہ والا پیراگراف ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ پیراگراف پچھلے پیراگراف سے جو دانش صاحب نے واضح کیا بالکل ملتا جلتا ہے اور بہت آسان ہے یہ پیراگراف. اگر تھوڑا سا اس میں وقت لگانا ہوتا اور ماتھا پچی کرنی ہوتی اور مغزماری کرنی ہوتی, زحمت ہوتی, تو ہم اس کو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ آسان ہے آپ کے لیے, اس لیے اس پیراگراف کو ہم پڑھ رہے ہیں. ان تکون الاخبارات مشترکتاً فی المدلول المطابق بالکامل, پورے طور سے اخبارات کس میں مشترک ہوں؟ مدلول مطابقی میں. اس کے پہلے والے مشترک کس میں تھیں؟ جی, التزامی اور تضمنی میں, ابھی مدلول مطابقی میں. کما اذا نقل المخبرین, جیسا کہ نقل کرے مخبرین, ہے نا, اذا نقل المخبرون جميعا, سب کے سب, انہم شاہدوا قضیۃ معینۃ من قضایا کرم حاتم, سب یہ کہیں کہ ہم نے کرم حاتم کو دیکھا, ہم نے قضیہ معین کو دیکھا جو دال بر کرم حاتم ہے, ٹھیک ہے. ایک قضیہ کو سب نے بیان کیا, وہاں الگ الگ قضیے تھے جو کرم حاتم کو سمجھا رہے تھے, یہاں ایک قضیے کے لیے ایک ہی لفظ کے ساتھ سارے مخبر بیان کریں, روایت کریں, ٹھیک ہے, قضیے کو, قضیہ معینہ کو. وفی هذه الحالت یوجد المضاعف الکمی والمضاعف الکیفی مان, یہاں پہ بھی حالت ثانیہ کے طریقے سے مضاعف کمی اور کیفی دونوں پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ولكن المضاعف الکمی کیفی ہونا
اشد قوتن منہ فی الحالت سابقہ، جیسا حالت سابقہ میں مضاعف کیفی تھا اس کے مقابلے میں یہاں مضاعف کیفی کیا مولانا شدید ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وذالک لأن مصالح الناس المختلفین، ہے نا، کلما افترض تطابقها وتجمعها في محور اضيق كان ذلك اغرب وابعد بحساب احتمالات. اس لیے کہ جیسے جیسے الگ الگ لوگوں کی مصلحتوں کو، ہے نا، فرض کیا جائے کہ وہ سب مطابقت رکھتی ہیں اور سب کی سب جمع ہیں محدود اور تنگ، اضیق نہیں تنگ تر، محدود اور اضیق تنگ تر دائرے میں اور محور میں، کان ذالک اغرب و ابعد بحساب الاحتمالات، تو کان ذالک اغرب و ابعد بحساب الاحتمالات، ان مصلحتوں کا ایک محور میں، محدود محور میں جمع ہونا یہ ابعد ہے اور غریب ہے، بعید ہے حساب احتمالات کی دنیا پر. مطلب کیا؟ دیکھیے، کسی نے یہ کہا کہ حاتم نے کپڑا دیا، ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد پہ کہا ہو. کسی نے کہا کہ حاتم نے جو ہے وہ لباس دیا، وہ گھر دیا، ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی بنیاد پہ. ہو سکتا ہے کسی نے کہا روٹی دیا، مصلحت کی بنیاد پہ، یہ کیا وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، ہے نا. ٹھیک ہے، بعید ہے کہ 100 خبریں آئی ہیں حاتم کی سخاوت اور کرم کو بیان کرنے کے لیے، یہ سب کے سب کسی نہ کسی مصلحت شخصیہ کی بنیاد پہ آئی، بعید ہے اس میں بھی. لیکن اس سے زیادہ بعید یہ ہے کہ 100 لوگ آ کر کے ایک ہی خبر کو بیان کریں اور سب میں مصلحت چھپی ہو. مثلا یہ کہیں کہ حاتم نے جو ہے وہ 40 دروازے سے روٹی بانٹی، 100 لوگ کہیں، ایک ہی خبر کو 100 لوگ مصلحت کی بنیاد پہ کہیں، ہے نا. وہاں سب خبریں مثلا 10 تھیں، 10 باتوں کو 10 راوی نے یا 100 راوی نے بیان کیا، تو چونکہ مشترک پایا جا رہا تھا ان لوگوں کے اندر، یہاں مشترک معنی بھی پایا جا رہا تھا، لہذا بعید لگ رہا تھا کہ مصلحت کی بنیاد پہ کہا گیا. اور جہاں ایک ہی خبر کو 100 راوی کے 100 سب کی الگ سب کی مصلحت ہو، ہے مصلحت شخصیہ ہو، یہ اور بھی زیادہ بعید ہے نا. یعنی جتنا زیادہ محتوا محور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، مصلحت شخصیہ کا احتمال کیا ہے؟ ضعیف ہوتا چلا جائے گا. ذرا بات واضح نہیں واضح ہوگی. 10 باتیں لوگوں نے کہیں ایسی کہ جو سخاوت حاکم تک پہنچا رہی ہیں، 10 الگ باتیں، تو وہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے آپ کہ بعید لگتا ہے کہ مصلحت شخصیہ کی بنیاد پر سب نے 10 روایتیں نقل کر دی جو کرم حاتم کو سمجھا رہی ہیں، ہے نا. لیکن اگر ایک ہی روایت کو 100 لوگوں نے کہا ہے، 10 روایت نہیں ہے، ایک ہی، تب آپ کہیں گے اور بھی زیادہ بعید ہے. تو اب جو مضاعف کیفی ہے وہ اشد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیما، کیوں؟ اگر دائرہ محدود ہو جائے، محور خبر محدود ہو جائے تو بعید ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ اغرب ہو جاتا ہے، اور ابعد ہو جاتا ہے مصلحتوں کا ہونا، مصالح شخصی کا ہونا. کیوں؟ لما بینہم من الاختلافات والتباین فی الظروف والاحوال، اس بنیاد پر کہ جو ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے حالات وغیرہ کا، حالات الگ ہے، ظروف الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ ہے، سب کچھ الگ ہونے کے باوجود ایک ہی مسئلہ سب کے اندر پائی جائے، یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. فکیف عدت مصلحت كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي عدت مصلحت الاخرين. بس کیسے ممکن ہے کہ جہاں ایک کی مصلحت ہے وہیں پر باقی 99 کی مصلحت پہنچ جائے؟ یہ بعید لگتا ہے.
ٹھیک ہے. ھذا من ناحیۃ، یہ تو ایک جہت سے، یہ ایک رخ سے. دوسرا رخ بھی ہے، ومن ناحیۃ اخری اذا کان الکل ینقلون واقعۃ واحدۃ بشخص، اگر سب کے سب کسی شخص کے متعلق کسی واقعے کو نقل کریں گے، فاحتمال الخطأ فیہم جمیعا ابعاد، تو احتمال خطا ان سب کے اندر، ایک تو یہ کہ مصلحت شخصیہ کا احتمال کم ہوتا ہے، دوسری یہ کہ احتمال خطا ہو سکتا ہے. آپ خطا کے لیے کہیں ارے خطا کا احتمال تو پایا تھا، خطا کا احتمال ایک راوی میں، 2 راوی میں، 4 راوی میں، 100 راوی ہیں. تو جتنا زیادہ راویوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، احتمال خطا کیا ہوتا جائے گا؟ کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو مصلحت کی بات تھی جو جان بوجھ کر کے یہاں خطا کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ مصلحت شخصیہ کی کثرت جو ہے وہ بعید ہے، اجتماع ان کا بعید ہے ایک ہی جگہ ہے، بلکہ احتمال خطا بھی کم ہے، ابعاد بعید ہے. اذا كانوا ينقلون وقائع متعددہ بینہا جانب مشترک، اس کے مقابلے میں کہ جب وہ متعدد واقع بیان کریں، مطلب کیا ہوا؟ متعدد ایسے واقع بیان کریں جس میں جانب مشترک، مطلب کیا ہوا؟ یعنی 5 راویوں نے مثلا صحابہ کو کپڑا دینے کے بارے میں بیان کیا، 5 راویوں نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ یہ 10 راوی، 10 نے کپڑے کے بارے میں کہا، 10 نے روٹی کے بارے میں کہا، 10 نے مکان کے بارے میں کہا، 10 نے چاول کے بارے میں کہا، 10 نے 40 دروازے کے بارے میں کہا، ہے نا. اس طریقے سے 10 راوی کر کے 10 واقع بیان کر رہے ہیں. تو اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے خطا کی ہو، ہے نا. 5 ہی 10 بیان کرنے والے ہیں نا ایک واقعے کو، تو ایک واقعے کو جو 4 5 یا 2 بیان کر رہے ہیں اس میں خطا کا احتمال ہے. ٹھیک ہے کہ سب کے یہاں مشترک پائی جا رہی ہے ایک چیز، وہ ہے سخاوت. لیکن اگر الگ الگ آپ دیکھیں گے 10 واقعے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں جو ایک مشترک کو بیان کر رہے ہیں، تو ان 10 واقعوں میں تو خطا کا احتمال تھوڑا سا ہے نا، تھوڑا سا. مگر اگر ایک ہی واقعے کو 100 ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، 10 واقعوں کو 10 نے نہیں بیان کیا ہے، ایک ہی واقعے کو 100 واقع بیان کرتے ہیں ایک ساتھ نقل کرتے، تو احتمال خطا اور بھی ضعیف ہو جاتا ہے. وفی هذه الحالت كلما كان التواحد في المدلول اوضح والتطابق في الخصوصیات بین الاخبارات المخبرین اکمل كان احتمال الصدق اکبر والضعف الکیفی اقوى اثرا. انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے کل. ٹھیک ہے آسان ہے مگر پھر بھی وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے سے لگاتار ہم لوگ بول رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ روک رہے ہیں. اب جتنا زیادہ یہ کیا نام ہے بتا رہے ہیں کہ یہ مدلول کلما کانت تواحد فی المدلول، مدلول میں جتنا زیادہ وحدت بڑھتی چلی جائے گی مولانا، ایک ہی مدلول ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور واضح ہوتا چلا جائے گا اور تطابق اس میں پائی جائے گی. ٹھیک ہے، وفی حاضرات کلما کانت تواحد فی المدلول اوضح، واضح ہوگا مدلول میں تواحد واضح ہوگا اور تطابق تمام خصوصیات میں جو وہ اکمل ہوں گی کانا، تو پھر یہاں پر احتمال اکبر ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. مولانا ان کو دے دیجیے.